اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احیاء فکأنما احیا الناس جمیعا۔ سب سے پہلے جعفر طیار اسکاؤٹس کے تمام اسکاؤٹس، ان کے چیف، ان کے اور عہدیداران، خاص طور پر اور مہمانان گرامی، جعفری الائنس پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری، غازی عباس ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز، تمام ذمہ داران، بوتراب اسکاؤٹ، اسی طرح دیگر اسکاؤٹس کے بھی مجھے شخصیات تشریف فرما نظر آ رہی ہیں، ان سب پر سلامتی ہو، آپ سب کی صحت و سلامتی اور آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ ایک اسکاؤٹ، ایک رضاکار، ایک خدمت گزار در حقیقت دوسرے کی خاطر جینے والے کو کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے کی خاطر جیتا ہے وہی در حقیقت جیتا ہے، وہی در حقیقت زندگی گزارتا ہے۔ مردہ معاشرے، پھر مردہ خانوادے، پھر مردہ گھرانے، پھر مردہ محلے، انہیں کہا جائے گا کہ جہاں دوسروں کی خاطر جینے کا جذبہ نہ ہو، جہاں اپنی ذات کو ہی مرکز محور اور اپنی ذات کی ہی بہتری پر ساری کوششیں کی جاتی ہوں، وہ معاشرہ حیوانی معاشرہ ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ تو سب سے اچھا اگر بننا ہے یا اچھا اگر بننا ہے تو ہمیں لوگوں کی خاطر جینا ہوگا۔ ایک اسکاؤٹ کا کام، ایک رضاکار کا کام، اگرچہ اسکاؤٹ اور رضاکار ایک عموم خصوص من وجہ ہے، ہر رضاکار اسکاؤٹ نہیں ہے مگر ہر اسکاؤٹ رضاکار ہے۔ ایک بہت بڑا عنوان ہے، آپ کو باقاعدہ منظم انداز سے تربیت سکھا کر، خدمت کے طریقے سکھا کر، خدمت کا انداز سکھا کر اسکاؤٹ شمار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب عوامی اور عمومی جلسات، اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہوں، جو ہمارے ملک میں کوئی 10-15 سالانہ تقریبات اور موقع آتے ہیں، سالانہ ایسے ایام آتے ہیں، سال بھر میں ایک دفعہ وہ دن آتا ہے جس میں انسانی خدمات فراہم کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ جیسے عید کا دونوں عیدیں ہیں، جیسے 14 اگست ہے، جیسے دفاع وطن کے ایام ہیں، جیسے ماہ مبارک رمضان ہے، جیسے ماہ ربیع الاول ہے، جیسے محرم اور سفر ہے۔ یہ سال میں چند مہینے اور چند دن ایسے آتے ہیں کہ جن دنوں میں عوام لوگ، عموم پاکستان، یہاں کا سنی، یہاں کا شیعہ، یہاں کا ہندو، یہاں کا غیر مسلم، یہاں کا مسلمان، سب ایک خاص جذبے کے تحت، ایک خاص شوق کے تحت اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وابستگیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مولا سے، اپنے وطن سے، اپنے اللہ سے اپنے ارتباط اور اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں رضاکاروں کا اور خاص طور پہ اسکاؤٹس کا، اسکاؤٹ گروپس کا ایک خاص کردار سامنے آتا ہے۔ انہیں مینج کرنا، انہیں سنبھالنا، ان کو منظم کرنا، ان کو راہ اور رستوں میں سہولتیں فراہم کرنا، انہیں کم سے کم تکلیف ہو، انہیں کم سے کم پریشانیاں اٹھانی پڑیں، وہ سارے کام کرنے کے لیے ایک اسکاؤٹ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اس کو اپنے حتیٰ بدن کا خیال نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی جان کے اوپر کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی وقت کو لگا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے
گویا کہیے کہ صحت کو داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرے کی خاطر جی رہا ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا جذبہ ہے جو اسے اللہ نے عطا کیا ہے. رسول اللہ کا پسندیدہ شخص ہے وہ شخص کہ جو دوسرے کی خاطر جیتا ہو. ایک سعادت کا کام ہے، ایک اعزاز کا کام ہے، ایک جو اسکاؤٹ انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں خلوص اور سچائی اس وجہ سے بھی خود بخود بھی بڑھتی ہے، اور سب میں ہونی چاہیے، لیکن اس میں خلوص اور سچائی اس وجہ سے بھی بڑھتی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی دل آزاری کی جا رہی ہوتی ہے. وہ اگر کسی بڑے جلسے میں اسے منظم کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہوتا ہے تو اسے آتا جاتا بندہ ٹوک رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جملہ کستے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ اگر باڈی سرچنگ کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے کسی اسکاؤٹ کو تو اس سے ہر تیسرا بندہ تو کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے بھی چیک کرو گے. وہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو طرح طرح کے چپتے ہوئے جملے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو بار بار اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، بار بار اسے نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسے دوبارہ سے کھڑا کر دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو دوبارہ سے آمادہ کر دیتی ہے کہ کام نہیں چھوڑنا ہے؟ وہ ہے خلوص، وہ ہے سچائی، وہ ہے للہیت، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، وہ ہے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کو خوش کرنا. نہیں کوئی بات نہیں، اس نے جو بھی کچھ کہا ہے میں کام نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ میں اس کی خاطر تھوڑی کام کر رہا ہوں، میں تو اپنے مالک کی خاطر کام کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ کی مخلوق کی خاطر کام کر رہا ہوں. تو یہ جو خلوص اور سچائی ہمارے ہاں عزاداری کے اندر جو سوسخان طبقہ ہے وہ اس میں زیادہ ہمیں ہراول دستہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ جب وہ مجلس شروع کر رہے ہوتے ہیں تو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چند لوگوں میں اسی شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑے مجمع میں پڑھ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی اور جو شعبے ہیں ان میں اسکاؤٹ اور اسکاؤٹ گروپ کے جو ممبران ہوتے ہیں انہیں بار بار اس کیفیت سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی چیز انہیں سکون پہنچاتی ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں مطمئن کرے. تو اس طبقے کو اللہ کا ذکر، اس کی یاد مطمئن کرتا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کی خاطر کام کرنا ہے، اس کی مخلوق کی خاطر کام کرنا ہے. اور یہی آپ کا جو جذبہ ہے، یہی جو آپ کی کیفیت ہے، یہ آپ کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. میں خود مہدی بھائی جانتے ہیں، پرانے اسکاؤٹس جانتے ہیں کہ خود اسکاؤٹ رہا ہوں اپنی جب بچپنے میں، اپنے شاہین رہا، پھر اسکاؤٹ رہا، اور پھر وہ ہمارے والد کیونکہ اسکاؤٹ گروپ آرگنائزر تھے، آدھا سندھ وہ آرگنائز کرتے تھے، نواب شاہ سے لے کے ڈہر کی گھوٹکی تک، اور مختلف اسکاؤٹ گروپس کے وہ سربراہ رہے اور بانی رہے اور آرگنائزر رہے. تو ہم نے اپنے گھر میں اسکاؤٹ، پاک حیدری اسکاؤٹ، معاف کیجیے گا الحیدری اسکاؤٹ ہمارے والد کی اسکاؤٹ تھی، اور وہ جمہوری تک گئی، اسلام آباد، کوئٹہ، کہاں کہاں تک انہوں نے کیمپوریاں ہم نے دیکھی. ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ، اون بھائی میرے بڑے بھائی صاحب اسکاؤٹ تھے. تو الحیدری اسکاؤٹ پوری ملک کی سطح کی بڑی اسکاؤٹس میں شمار ہوتی تھی، جو کسی سبب سے بند ہو گئی. اور پاک حیدری اسکاؤٹ کے پیچھے بھی جو طاقت ہے، مجھے نہیں معلوم مہدی بھائی اس بات سے راضی ہوں گے یا نہیں، حسن مہدی بھائی، حسین مہدی، حسن مہدی بھائی جو پاک حیدری والے اور دیگر پاک حیدری کے دوست یہاں بیٹھے ہیں، شاید بہتوں کو پتا ہو کہ تو غرض بہت مشکل کام ہے مگر مزیدار کام ہے، بہت تکلیف دہ کام ہے مگر کرنے کا کام ہے. اللہ آپ سب کو اس جذبے میں اور اس کیفیت میں تادیر محفوظ رکھے، اور قوم اور ملت کی، پاکستان کی، وطن کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.